خواب حجت نہیں ہے، نبی کا خواب حجت ہے، اور کسی کے خواب شرعی حیثیت نہیں رکھتا۔ البتہ اگر شریعت کے موافق ہو تو خوشخبری، اور اگر شریعت کے مخالف ہے تو گدھے کا پاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بیکار۔ سمجھ گئے؟ اب عبارت سنو، کشف الولی وکرامتہ والہامہ ومنامہ۔ کشف الولی فما تقول فی الزرولی، وہ جو ولی ہے واقعتاً، کشفہ وکرامتہ والہامہ ومنامہ لیست بحجت شرعیہ۔ روح المعانی 16واں پارہ، جہاں واقع موسیٰ و خضر ختم ہو گیا، مبدأ و معاد مجدد کا۔ اور عقائد الاسلام ابو اسحاق اسفرائینی کی تمام متکلمین اہل حق متفق ہے کہ بزرگ اور ولی کامل کا کشف، کرامت، الہام، منام یہ حجت نہیں ہے شریعت میں۔ آگے سن لو، ان وافق الشرع قبلا، اگر شریعت کے موافق ہے تو بہت اچھا، اور وَإِنْ خَالَفَ رُدَّ، خلاف ہے پھینکو اسے، بیکار۔ افغانستان سے ایک طالب علم آیا، بہت شان و شوکت سے ملاقات کی، اور کہا وہاں کے بزرگوں نے بھیجا ہے کہ حضرت کو جا کے خوشخبری سناؤ۔ اسی نے خود خواب دیکھا تھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اور سب لوگ پریشان ہیں، دوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تو کہا میں بھی بہت تنگ ہوں اور پریشان ہوں، میرے سامنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پولیس سرات سے گزارتے ہیں اور آگے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ کہا مجھے ڈر لگا ہے کہ ابھی میرا نمبر آ جائے وہ سیدھے نیچے جاؤں۔ تو کہا اتنے میں یہ جو تخت رکھا ہوا ہے لکڑی کا، مجھے بات گئی ہے، ہٹاؤ ہٹاؤ، عقل ہے نہیں لوگ۔ کہا اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں۔ تو کہا میں نے آپ کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا کون ہو؟ کہا میں نے کہا یہ تفسیر میں نے بھی پڑھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تفسیر پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہے، ایک کاغذ آپ نے ہاتھ میں دے دیا اور بس خواب کھل گیا۔ مبشرات، تفسیر تو قرآن کی ہے، قرآن تو خدا کی کتاب ہے، دنیا میں ہدایت کی پونجی ہے، اور آخرت کے اندر انشاءاللہ تعالی سرخروئی کا باعث ہے۔ اسی مقصد کے لیے تو صبح سے شام تک آپ بیٹھتے ہیں اور یہ ساری تکالیف اور مصائب سہے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اور بھی اس کے اطراف بیان کیے ہیں۔ نیک اعمال سے اچھی توقع رکھنا سنت طریقہ ہے، اور شر کے اعمال سے ڈرتے رہنا یہ سنن انبیاء اور متقین ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، اگر خدا تعالیٰ بیڑا پار فرمائے تو اس کا احسان ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو اس سے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ جزا اور سزا کے نظام کو کہتے ہیں دین۔ دین کو دین اس لیے کہتے ہیں کہ ہر عمل کا اس میں حساب ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک نظام بنایا ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک ترمامیٹر ہے، ایک زبردست میزان ہے۔ دنیا کے اندر دلائل، حلال و حرام، جائز اور ناجائز کا معیار اور میزان مقرر ہے۔ صحت الصلاۃ، آپ کہتے لا بل فسدت، ہو گئی نماز شرائط پائی گئی، نہیں ہوئی شرائط نہیں پائی گئی۔ صح الصوم، روزہ صحیح ہے، فسد الصوم، روزہ ٹھیک نہیں۔ یہ نظام دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر عمل کا دینا اور عمل کا پھینک دینا، عمل کی وجہ سے عزت کرنا اور عمل کی وجہ سے پکڑ کر کے گرفتار کرنا۔ جیسے بادشاہوں نے قوانین بنائے، روڈ پر اس طرح چلو، اس طرح بتی جلے تو رکو، اس جگہ میں اس وقت داخل مت ہو، اس آدمی کے ساتھ اس طرح برتاؤ مت کرو، یہ قوانین ہیں۔ یہ
لکھے پڑے لوگ اعلانات کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب جرم کا ارتکاب ہو جائے اور پکڑ میں آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہتکڑیاں ڈالو، حوالات میں بند کرو، عدالت میں پیش کرو، جیل لے جاؤ۔ تو روز جزا، بدلے کا دن، قیامت کا دن۔ قرآن مجید کے اندر قیامت کے متعدد نام آئے ہیں، جیسے قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، اور القاریہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ ان الساعۃ آتیہ لا ریب فیہا، ساعہ کیوں کہا؟ گھڑی ہے، لمحہ ہے، وما امر الساعہ الا کلمح بالبصر او هو اقرب۔ قیامت قائم کرنا ہمارے لیے ایسا ہے جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک یوم التغابن، لوٹ کا سوٹ کا دن ہے۔ کیوں؟ ظالم کے نیکیاں لے کے مظلوم کو دے دیں گے۔ آپ نے اس کا حق چھینا ہے، دے دو نمازیں، راضی نہیں ہوا روزے بھی دے دو، راضی نہیں ہوا جو تھوڑی بہت زکات دی وہ بھی دے دو، راضی نہیں ہو رہا ہے حج بھی دے دو۔ ذالک یوم التغابن، یہ ہے لوٹ کا سوٹ کا دن۔ اور یوم التناد، ہر طرف شور و غل مچا ہوگا۔ یوم التناد، شور و واویلا مچا ہوگا، فریاد، آہ و بکا اور چیخ و پکار لگی ہوگی۔ یعنی انت المعبود و انت المستعان، معبود بھی آپ ہے اور مستعان بھی آپ ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک، نہ استعانت میں کوئی شریک، اے شریک اور سہیم سے بے نیاز اور مبرہ خدا، ایاک نعبد، آپ ہی کے ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ مومن کافر سے دو خصلتوں میں ممتاز ہے، ایک اس کا معبود اللہ ہے، کسی اور کو معبود نہیں سمجھتا، اور دوسرا یہ مدد و نصرت بغیر اسباب اور وسائل کے اللہ سے مانگتا ہے۔ اسباب اور وسائل کی مدد نہیں۔ جیسے کسی کو آپ کہیں روٹی سالن دو تو وہ یہ بھی کہے گا کہ کچھ نہیں، آپ کسی کو کہتے کولر سے پانی دو اور وہ کہے خالی پڑا ہے، آئے ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، وَبُنَيُّ آدَمَ يَغْضَبُ حِينَ يُسْأَلُونَ، اس لیے اللہ سے نہ مانگنا غضب کا باعث ہے، اور بندوں سے مانگنا بے عزتی کا باعث ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں مجھے پیغمبر نے سکھایا، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنے لگو صرف ایک اللہ سے مانگو۔